یہ نسائی شریف ہے جی ٹھیک ہے. تو یہ آپ ذرا مائک پکڑیں گے. نسائی شریف کتاب الاستعاذ آتی ہے ٹھیک ہے, اور اس کے اندر باب ہے کیفا یستحلف الحاکم ٹھیک ہے, یہ باب کا نام ہے. اور حدیث پاک کے جو راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کون ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال معاویہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج على حلقة یعنی من اصحابہ فقال ما اجلسکم قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا قال اللہ ما اجلسکم الا ذلك قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذلك قال اما انی لم استخلفکم تہمۃ لکم وانما اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ اب یہاں پر اس حدیث کی عبارت میں نے پتہ ہے کیوں پڑھی ہے ٹھیک ہے, میں شروع سے ہی تھوڑی تھوڑی پڑھ کے بھی جو ہے نا اس کی تشریح کر سکتا تھا. پوری میں نے عبارت کیوں پڑھی؟ اس لیے پڑھی کہ ہر ایرا گہرا نتھو کھیرا جو ہے وہ کیا کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بکواسیات شروع کر دیتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات کی یاد کے اوپر بکواسیات, اور ہمارے اسلاف کی ذوات طیبات کے اوپر جو ہے وہ بکواسیات شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے. پڑھنی سیدھی طرح انہیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں کئی سال لگتے ہیں ٹھیک ہے. یہ اس کے اوپر آپ دیکھیں زبر زیر پیش لگی ہوئی ہے؟ نہیں ہے, بالکل نہیں. یہ اس کے پڑھنے کے لیے ہمیں صرف نحو بلاغت پڑھنی پڑتی ہے ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہ میرے نشان جو ہے وہ ابھی بھی بنے ہوئے ہیں قدموں کے اوپر. ہم صفوں کے اوپر 8 سال بیٹھ کر یہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث سے جو ہے وہ مسائل نکال سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں ٹھیک ہے. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اتنا پڑھنے کے باوجود بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان اسلاف کے معتقد ہیں, ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا علم بہت زیادہ تھا ٹھیک ہے. اب مجھے یہ جتنی بھی کتابیں یہ پڑھی ہیں یا اور کتنی حدیث کی کتابیں ہیں تو وہ مجھے زبانی تو نہیں یاد ٹھیک ہے, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام شافعی, ان سب کو حدیثوں کا جتنا بھی ذخیرہ تھا وہ سارا ان کے سینے کے اندر تھا. تو کیا آج کا کوئی انجینئر مرزا جیسا للو پنجو جی سے میرا یہ چیلنج ہے ٹھیک ہے, انجینئر جیسا یا اس کے شاگردوں میں سے کوئی بھی یہ جو ہے نا یہ مجھے ایک اس حدیث کی جو ہے وہ اس حدیث کی یا کسی بھی سیاستہ کی کسی کتاب کی بغیر اعراب کے عبارت سنا دیں, دیکھ کے زبانی نہیں دیکھ کے صحیح ٹھیک ہے. صحیح جو یعنی کہ صحابہ اور اہل بیت پہ وہ گستاخیوں کے فتوے دیتے ہیں وہ دیکھ کے پڑھ وہ دیکھ کے پڑھ جائیں جی ٹھیک ہے. تو یہ کبھی نہیں, بس ایسے ہی جی وہ جو ہے نا اعتراضات کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اعتراضات کے علاوہ کچھ بھی نہیں. بہرحال ہم اپنے لوگ بھی اسی چیز پہ خوش ہوتے ہیں. ہاں, لوگ بھی جو ہے نا وہ نیا شوشہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا. اور یہ میڈیا والے کمینے کیا کرتے ہیں, میڈیا والے جو ہے وہ زیادہ تر ایسا شوشہ تلاش کرتے ہیں جو اپنے جو ہے نا بلبوتے پہ کوئی نیا شوشہ چھوڑے جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے. یہ پچھلے دنوں ایک وہ کمینہ یہ وہابیوں کا ایک ہے, وہ اس کو کیا کہتے ہیں وہ جی یہ جی ربی جعلنی جو تم دعا پڑھتے ہو نماز کے اندر, یہ کہاں پر ثابت ہے جی ٹھیک ہے. مطلب اتنا متفقہ فیصلہ جو ہے وہ جو امت کا ہے, اور وہ سارا اس کے اوپر مکمل کتابیں لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے, مکمل باب لکھے ہوئے ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں. اب اس مسئلے کو جان بوجھ کر غلط بتانا ٹھیک ہے, حالانکہ اس کے اپنے جو اہل حدیث علماء تھے انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے نا اس سے غلطی ہو گئی ٹھیک ہے. تو یہ خود جو ہے وہ بھول گیا کہ دعا کا اختیار ہوتا ہے, دعا جون سی مرضی پڑھ سکتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہو یا قرآن کی دعاؤں میں سے. تو بہرحال وہ تو ایک الگ مسئلہ, اس کے لیے تو الگ موضوع چاہیے. بہرحال ہم جو ہے وہ اپنے پچھلے جو ہے وہ بات چل رہی تھی میلاد کہاں سے ثابت ہے ٹھیک ہے, یہ میلاد کی محفل منانا ٹھیک ہے حدیث سے صاحب. تو قرآن سے تو ہم نے پورا جلسہ ثابت کیا ہے, پورا میلاد ثابت کیا ہے, پورا اہتمام ثابت کیا ہے ٹھیک ہے. اور انبیاء کی گواہی میں انبیاء کی گواہی 10 تقیدوں کے ساتھ ٹھیک ہے, اور جن کے اندر سب سے بہتر اور وہ
ہر ایک تقید کسی عام شخص کی نہیں, کسی خالق کی تقید نہیں, اللہ کی تقید ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کا تو عام جو بغیر تقید کے کلام ہے, ٹھیک ہے, وہی ہماری عقل کا جو ہے وہ قبلہ ہے. ٹھیک ہے, تو جب تقید کے ساتھ آ جائے تو پھر کیا شان ہوگی اس معاملے کی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا ہے. تو بہرحال یہ حدیث پاک جو ہے وہ میرے سامنے ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے جو ہیں وہ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں قال معاویہ, تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے نام سے جو ہے وہ آج کل جو کالے کتے ہیں بڑے جو ہے نا شور مناتے ہیں. یہ میرے پوائنٹ میں تھا, اس سے میں نے آپ سے پوائنٹ لینے ہیں. تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آئے, تشریف لائے, نکلے, مطلب اپنے آستانہ عالیہ سے نکلے. ٹھیک ہے, حجرہ پاک سے نکلے. تو یعنی من اصحاب ہی, ایک حلقے کے اوپر آپ کے ایک حلقے کے پاس آئے. تو یعنی من اصحاب ہی, اور وہ حلقہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا تھا, صحابہ کرام کا تھا. تو فقال ما اجلسکم, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجلسکم, تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو, تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو. قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ, ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کو پکاریں اور اس کی حمد بیان کریں. کس چیز کے اوپر حمد بیان کریں, کس چیز کے اوپر ہم شکر ادا کریں کہ علامہ ہدانہ لدینہ, اس پر جو اس نے ہمیں دین عطا کیا, کیا اپنا دین عطا کیا. اور آگے کیا فرمایا ومن علینا بکا, اور آگے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ اس چیز پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں, اس کو پکار رہے ہیں کہ جو اس نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر, یہاں پر بھی تاکید ہے لقد. ٹھیک ہے, تو لام جب قد کے اوپر داخل ہوتا ہے تو تاکید کا معنی دیتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ اللہ تعالیٰ نے, البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر احسان کیا, اذ بعث فیہم رسولا, جب ان کے اندر اپنا نبی, اپنا رسول مبعوث فرمایا. تو وہی چیز صحابہ کرام جو ہے وہ حضور سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ومن علینا بک, یا رسول اللہ اس چیز پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جو اس نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر حضور کا تذکرہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ حضور کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے اور صحابہ سے ثابت ہو رہا ہے. صحابہ اور محفل کس کی ہے؟ صحابہ کرام کی. ٹھیک ہے, اب محفل کی تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ سید المرسلین. آپ آگے دیکھیے کہ آگے ہے کس طرح کی حدیث پاک, آپ کا ذوق دوبالا ہو جائے گا. تو صحابہ کرام کی محفل ہے جی, سوال و جواب اب شروع ہو گئے. پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا جی کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنا دین دیا ہے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں, اور آپ کے ذریعے آپ کو بھیج کر ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو قال, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجلسکم الا ذالک, کہ کیا تم قسم دیتے ہو کہ تمہارا کوئی اور کام نہیں تھا, تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور سبب نہیں تھا, صرف یہی تھا. ٹھیک ہے, صرف یہی تھا. یہاں پر بھی قسم جو ہے نا عظمت کے لیے لی جا رہی ہے, یعنی کہ قرآن میں قسم اللہ تعالیٰ لے رہے اور حدیث میں قسم حضور پاک لے رہے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو کیا تم جو ہے وہ قسم دیتے ہو کہ تمہارا بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں تھا, اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ مطلب بیٹھے ما اجلسکم, کیا کہ اللہ ما اجلسکم الا ذالک, کیا تم نے یہ محفل جو سجائی ہے, ٹھیک ہے, کیا تم نے یہ محفل جو سجائی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ سجاوٹ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہاں پر صحابہ کرام جو بیٹھے ہیں نا انہوں نے شروع سے جو ہے نا, اگر یہاں پر اجلسا کو اگر صحیح انداز میں دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے کہ صحابہ کرام پہلے شروع سے جو ہے نا سب نے ایک دوسرے کو بلایا ہوگا, ٹھیک ہے, اور بلا کر جو ہے وہ انہوں نے پہلے نیت کی ہوگی کہ ہم نے یہ تذکرہ کرنا ہے. سبحان اللہ.
ہم نے یہ تو بیٹھ کر اس حفلے کے اندر, اس محفل کے اندر جو ہے وہ کیا کرنا ہے, یہ تذکرہ کرنا ہے. تو پھر جو ہے وہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذالک, یا رسول اللہ ہم قسم دیتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ اس کے علاوہ اور نہیں ہے. اور کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اب یہاں پر قسم برائے تعظیم, ٹھیک ہے نا, وہ لی گئی ہے, جس طرح قرآن کے اندر تاکید برائے تعظیم تھی. تو یہاں پر جو ہے وہ قال اما انی لم استخلف کم تہمۃ لکم, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے جو ہے وہ اس لیے قسم نہیں لے رہا, کیا میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پر کسی تہمت کا شک ہے. تہمت کے لیے میں نے نہیں لی, قسم تو ہمیشہ وہاں پر لی جاتی ہے جہاں کسی پر تہمت لگ جائے تو اس سے قسم لی جاتی ہے, ہاں بھی قسم اٹھا تو نے یہ کیا یا نہیں کیا, ٹھیک ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ میں یہ تہمت والی قسم نہیں لے رہا, بلکہ قسم کیوں لے رہا ہوں, فرمایا وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرِيلُ علیہ السلام, سبحان اللہ. بے شک میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور فاخبرنی, انہوں نے مجھے خبر دی, مجھے رب تعالیٰ کا پیغام دیا, ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحابہ کرام کی یہ جو محفل میلاد, صحابہ کرام حضور کے آنے کی خوشی پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے. کیا حضور کے آنے کی خوشی پر جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے, اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے اپنے ملائکہ کے ساتھ. سبحان اللہ. مطلب صحابہ کرام میلاد کی محفل زمین پہ سجا کے بیٹھے, اللہ تعالیٰ عرش پہ سجا کے بیٹھا ہے ملائکہ کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے اپنے صحابہ کرام کا یہ عمل دیکھ کر. ٹھیک ہے, اب اس سے بھی دو محفلیں ثابت ہوتی ہیں, ایک صحابہ کرام کی اور ایک اللہ تعالیٰ کی. یہاں بھی دو محفلیں ثابت ہوئی اور قرآن میں بھی, کے اندر بھی دو محفلیں ثابت ہیں. اور یہ جو کتاب ہے, کسی کو اگر مرچیں لگ رہی ہوں کہ یہ کوئی کسی عام کتاب سے دلیل دے رہا ہے, یہ سیاستہ کی نسائی شریف ہے, ٹھیک ہے, تو یہ سنن نسائی ہے, تو اس سے جو ہے وہ دلیل ہم دے رہے ہیں.